میرا نام تحریم عرفات ہے۔ میں ہنگری میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مقیم ہوں۔ میرے شوہر یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے اور پھر یہاں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ وہ مکینیکل انجینئر ہیں اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد میں یہاں منتقل ہوئی، گو کہ ہماری ارینج میرج تھی، مگر نکاح کے بعد ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ ہم لوگ پاکستان آتے تو لوگ ہم دونوں کی جوڑی پر رشک کرتے۔ الحمدللہ مجھے شادی کے بعد وہ سب کچھ ملا جس کی میں نے خواہش کی۔ مجھے یاد ہے میرے گھر تیسرے بچے کی ولادت قریب تھی جب مجھے اپنے شوہر کا رویہ بدلا بدلا محسوس ہونے لگا۔ میرے لیے یہ بات حیرت کی تھی، مگر اس سے بڑھ کر اچنبھے کی بات یہ تھی کہ بجائے شوہر کی فکر کرنے کے میرے دل میں اس کے متعلق عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق ذہن میں شک پیدا کر لیا اور یہ شک ہمارے رشتے میں بہت بڑی دراڑ بن گیا۔ یہاں تک میرے شوہر نے میرے پیٹ میں موجود بچے کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ میں روٹ کر پاکستان واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ پر بچوں کی کسٹڈی کا کیس کر دیا۔ میں نے شوہر پر بچوں کے نان نفقہ اور اپنی علیحدگی اختیار کرنے کا کیس کر دیا۔ ہمارا کیس چل رہا تھا، میرا شوہر بھی کیس کی وجہ سے پاکستان میں مقیم تھا۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ انہی دنوں میرا رابطہ میری ایک دوست سے ہوا جس کا تعلق بھیرا شہر کے معروف سید گھرانے سے تھا۔ وہ فرانس میں مقیم تھی اور اپنے طور پر اسلام کی خدمت کر رہی تھی۔ میری ان سے ملاقات بھی فرانس میں ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ہمراہ فرانس گئی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو کمپنی کی طرف سے کچھ دن کے لیے وہاں تعینات کیا گیا تھا۔ یوں کہہ لیں وہ ایک قسم کا ٹریننگ پیریڈ تھا۔ جن دنوں میں شوہر کے ساتھ فرانس گئی ہوئی تھی انہی دنوں اسلام کے دو مشہور اسکالر ذاکر نائک اور دوسرے مصر کے کوئی عالم دین تھے، نام میرے ذہن میں نہیں، وہ آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ان کا لیکچر سنا اور ان سے سوال بھی پوچھا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر میری یہ دوست بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا گیا مگر میرے دل کی تسلی نہ ہوئی۔ جب لیکچر ختم ہو گیا تو میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی یہ خاتون جو اب میری بہترین دوست ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا اور مجھے میرے سوال کا جواب اس قدر مدلل انداز میں دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا، ان کا تعارف مانگا۔ ایک دوسرے کو جان لینے کے بعد نمبر لیے، یوں ہمارا رابطہ ہو گیا اور جلد ہی دوستی بھی ہو گئی۔ پھر زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے رابطہ مختصر ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب میرے اور میرے شوہر کے حالات کشیدہ ہوئے تو تب میرا رابطہ ہر کسی سے ختم ہو گیا۔ آج میری دوست نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور میرا حال پوچھا تو میں حال بتانے کے بجائے رو پڑی۔ میرے رونے نے ان کو میرے حالات بتا دیے اور وہ مجھے دلاسا دینے لگی۔ میری حالت سنبھل گئی تو انہوں نے دوبارہ مجھ سے رونے کے متعلق پوچھا۔ میں نے روتے دھوتے ان کو اپنا سارے دکھ سنا دیے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھ سے 10 منٹ کا وقت مانگا اور کال بند کر دی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میری دوست کی دوبارہ کال آ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم دونوں میاں بیوی کو جادو اور تعویذ گنڈوں کی مدد سے الگ کیا جا رہا ہے۔ جس شخص نے جادو کروایا ہے اس کا مقصد تم دونوں کے دلوں میں شک کا زہر گھول کر ایک کو دوسرے کے ہاتھوں مروانا تھا، اور شاید تم لوگ مار بھی دیتے، مگر اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اس نے تمہاری اچھائیوں کے عوض تم کو بچا لیا، ورنہ ایک مر جاتا اور دوسرا اسے مارنے کے جرم میں مار دیا جاتا۔ اپنی دوست کی باتیں سن کر میں حیران تھی۔ میں نے ان کا نام پوچھنا چاہتی تھی مگر میری دوست نے منع کر دیا اور مجھے قرآن پاک کی چند آیات پڑھنے کو دے دی، جن میں سے کچھ کا مقصد جادو کی کاٹ کرنا تھا اور کچھ کا مقصد شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا تھا۔ ساتھ ہی میری دوست نے مجھے حکم دینے کے انداز میں نصیحت کی کہ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرو، تمہارے سر کی بلا کو فقط صدقہ ہی ٹال سکتا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور جس دن صبح عدالت میں خلا کا کیس نمٹانا تھا اس رات میرے شوہر اپنے گھر والوں کے ہمراہ مجھے لینے آ پہنچا۔ مجھ سے غیر مشروط معافی مانگی، یوں ہم دونوں کی صلح ہو گئی اور عدالت نے تمام کیسز ختم کر دیے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس ہنگری آ گئی اور ہم دونوں پہلے کی طرح محبت سے رہنے لگے۔ چند دن پہلے میں نے خواب میں اپنی انتہائی قریبی رشتہ دار 2 خواتین کو دیکھا جو میرے گھر کی بنیادوں سے مٹی نکال رہی ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح میرا گھر گر جائے گا، بجائے ان خواتین کو منع کرنے کے میں خود بھی ان کے ساتھ مٹی نکالنے لگی۔ میں صبح اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ میری دوست کی کال آ گئی۔ اس نے مجھے کہا، پھر چہرے نظر آئے یا نہیں جنہوں نے جادو کروایا تھا؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا میں تمہارے لیے ایک وظیفہ کر رہی تھی جو کل رات کا ختم ہو چکا ہے۔ پچھلے 4 دنوں میں تم نے خواب میں جن لوگوں کے چہرے دیکھے ان کے نام بتاؤ۔ میں رات والا پورا خواب سنایا تو انہوں نے کہا یہی وہ خواتین ہیں جنہوں نے کالا جادو کروایا۔ ساتھ ہی مجھے بتایا کہ آئندہ ان سے محتاط رہوں
اور جتنا ہو سکے ورد کرتی رہوں۔ قارئین کرام، دور جدید کی اکثر خواتین کی طرح میں بھی تعویذ گنڈوں اور جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتی تھی، مگر جب سے مجھ پر بیتی ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ یقین کریں میری دوست مجھے قرآن پاک کی جس آیت کا ورد کرنے کے لیے بتاتی تھی، اس کی طاقت، اس کا نتیجہ اور بعض دفعہ اس کی وجہ نزول اور موقع نزول بھی بتاتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جادو سے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں، مگر قرآن بڑے سے بڑے جادو کی کارڈ ہے۔ کسی بھی حال میں اپنا ایمان کمزور نہ ہونے دیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ٹوٹنے دیں، آپ کو کبھی شکست نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔